الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے انتہائی قابل احترام برادران اسلام، اس سے پہلے 25 آیات مبارکات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، اور سابقہ سبق اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مختلف مثالیں انسانوں کو دے۔ وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ ان مثالوں کو دیکھ کر سن کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حق کا، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں مختلف مثالیں دیتے ہیں، کبھی مکھی کی، کبھی مچھر کی، کبھی مکڑی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا اثر ہوگا، جبکہ مالک کائنات فرما رہے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا سروکار ایسی مثالوں سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہی مثالوں کو سن کے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جو ان باتوں کو مان لیتا ہے، ان مثالوں کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ راہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو ان کا انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ دراصل گمراہی اور ہدایت دو مد مقابل چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں۔ دونوں چیزیں انسان کی اپنی ثوابدید پہ، انسان جب ارادہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی ہدایات کی طرف، اپنے رب کے احکامات کی طرف، تو وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اور جب انسان رجوع کرتا ہے کسی دوسرے ازم کی طرف، کسی دوسری راہ کی طرف، کسی دوسرے راستے کی طرف جو اللہ سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کے انبیاء کے مشن سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو جو راستہ بھی انسان اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے لیے اس کے لیے راہیں کھولتا چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ انہی راستوں پہ اپنے آپ کو پھر کھپا دیتا ہے۔ اگر نیک مشن ہے، نیک راستہ ہے، اسی راستے پہ چلا جائے گا، اور اگر غلط راستہ ہے تو پھر وہ اسی راستے پہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وما یضل بہ کثیرا، گمراہی میں ان لوگوں کو مبتلا کرتا ہے کہ الا الفاسقین، جو نافرمان ہوتے ہیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب انسان نے جو راستہ اختیار کیا، مالک کائنات کی مشیت یہ ہے کہ اس کو اسی راستے پہ جانے دیا جائے۔ اگر نیک راستہ اختیار کرتا ہے تو اس راستے پہ، برا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس راستے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہ نافرمانی کی طرف، نہ ہدایت کی طرف زبردستی کسی کو نہیں لگاتا، بلکہ انسان کی اپنی طلب اور انسان کی اپنی رجوع کی بنیاد پہ مالک کائنات اس کے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے عہد تو انسان نے ازل میں کیا تھا، جب رب کائنات نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب انسان عہد کو توڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی اس زندگی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ جن کو رب کائنات نے جوڑنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ کاٹتے ہیں، روابط کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض۔ دو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ ان روابط کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور دوسری چیز جو بیان فرمائی گئی وہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی بیان فرمائی گئی اور وہ ہے فساد فی الارض۔ تین چیزیں جو ہے رب کائنات نے وہ بیان فرمائی ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کو پکا فاسق قرار دیا گیا ہے، نافرمان قرار دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں یہ لوگ ہیں کہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور نقصان صرف دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، نقصان اصل میں آخرت کی زندگی کا ہے۔ دنیا کے سارے نقصان پورے ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے آگے دیکھیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، بے جان مادہ تھا، اس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور پھر تمہاری اسی جان کو وہ سلب کر لے گا، یعنی تمہیں موت دے دے گا، اور پھر دوبارہ تمہیں وہ زندگی دے گا جب تم اس کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور وہ تم سے اس دنیا کی زندگی کا حساب لے گا۔ دلیل کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم عدم میں تھے، اس نے وجود بخشا، تمہارے اس وجود کو وہ فنا کر دے گا اور تم پھر قبر میں چلے جاؤ گے، اور پھر میدان معاشر میں اٹھا کھڑا کرے گا، اور اس کے بعد پھر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو جب وہ دوبارہ زندگی دے گا، پلٹ کر تم سب لوگوں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس وقت وہ اللہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں اس نے زمین کے اندر، ہر چیز اس کی طرف تمہیں توجہ دلوا رہا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس نے پیدا نہ کی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی بابت جسے تم استعمال کرتے ہو وہ تم سے سوال کرے گا، وہ تم سے پوچھے گا، وہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، اس اللہ نے تو پھر کائنات کی ہر چیز بنا کے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور 7 آسمان جو ہے وہ تمہارے اوپر بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے کوئی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے، اور اسی بات پہ مالک کائنات کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس ایک اللہ کی بندگی کیجیے۔ یہاں 3 رکوع مکمل ہو گئے، 29 آیات تکمیل کو پہنچی۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق اور خلیفہ فی الارض ہونے کا تذکرہ ہے، تو اگلا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔